أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. قرآن مقدس زندہ اور جاوید کلام اور تا قیامت ایک زندہ معجزہ. قرآن مقدس کتاب ایمان، کتاب ہدایت، کتاب نجات، کتاب انقلاب، کتاب توحید. مقدمہ قرآن سورۃ الفاتحہ ہے، جو کہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ ام القرآن اور ام الکتاب بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، سورۃ النور بھی ہے، سورۃ الشافیہ، کافیہ، واقیہ، رقیہ بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے اور سورۃ التعلیم المسئلہ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا مقصد ہے العبادت للہ وحدہ، کہ عبادت اللہ ہی کی جائے گی. عبادت کے جتنے اقسام ہیں، جتنے اجزاء ہیں، خواہ وہ قلبی عبادت ہو، لسانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، تو یہ تمام اقسام عبادت کے اللہ ہی کے لیے کی جائے گی. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ 3 آیات پر مشتمل ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس حصے میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ کے 5 اسماء ہے، 5 نام ہے: اللہ، رب، الرحمن، الرحیم اور مالک یوم الدین. الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ تعریفیں جو رب کریم کے شایان شان ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. رب العالمین جو تمام مخلوقات کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم عام مہربان ہے، خاص مہربان ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا. جو 2 آیات کریمہ ہے سورت کی ابتدائی، اس پر تفصیل ہوئی تھی پچھلے دروس میں. آج ہمارا عنوان ہے مالک یوم الدین، لیکن اس سے پہلے پچھلے اسباق کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے ہم نے حقوق قرآن پر بحث کیا تھا اور ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی ترکیب اور تقسیم پر. پھر بات چلی سورۃ الفاتحہ کی، تو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یہ مکی ہے، مدنی ہے، ترتیبی نزولی، ترتیبی مصحفی، وجہ تقدیم کے اس سورت کو کیوں دیگر سورتوں پر، دوسری سورتوں پر مقدم کیا گیا. ساتھ ساتھ سورت کے امتیازات وغیرہ پر بحث ہوئی تھی. مسئلہ الوہیت، تعوذ، تسمیہ، مسئلہ الوہیت، مسئلہ ربوبیت، مسئلہ رحمانیت، رحیمیت اور برکت، اس پر بحث ہوئی ہے. کم از کم یہ آپ کے ذہن میں، یہ ذہن نشین ہونے چاہیے اور ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے.
मालिकी यौमिद्दीन आज हमारा सबक है। तर्जमा तो आपको आता है और आप सीख चुके हैं। मालिक है बदले के दिन का। मालिकी की किराअत भी साबित है और मलिकी की किराअत भी साबित है। दोनों मुतवातिर किराअतें हैं, यानी सहाबे कराम, ताबीन, अतबाए ताबीन से लेकर आज तक। और यही वजह है कि हम जो देखते हैं कुरान मुकद्दस में मालिकी यौमिद्दीन को, तो मीम अलिफ ज़बर मा नहीं लिखा होता, बल्कि मीम कड़ा ज़बर मा, ताकि उस दूसरी किराअत का लिहाज भी हो जाए। मलिकी के अंदाज में लिखा गया और पढ़ने वाले बाज मलिकी पढ़ते हैं और बाज मालिकी पढ़ते हैं। और मैं आपको कह चुका हूं कि दोनों मुतवातिर किराअतें हैं, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन मालिकी पढ़ना, मलिक बादशाह, मालिक मालिक, मालिकी में एक फायदा यह है कि इसमें एक हर्फ का इजाफा है और हर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, वगरना मलिकी पढ़ना भी दुरुस्त है। बहरहाल अपने इलाके को देखा जाए, वहां मलिकी पढ़ा जाता है, आप भी मलिकी पढ़ ले। वहां मालिकी पढ़ा जाता है, आप भी मालिकी पढ़ ले। बजाय इसके कि लोगों को, सादा लोग अवाम को तशवीश में मुब्तला किया जाए, वो समझेंगे कि ये तो कोई और कुरान उतरा है जिसमें मलिके है। तो आप तो समझ गए हैं, अब हर एक को समझाना तो हर किसी के बस का काम भी नहीं है। तो लिहाजा मालिकी पढ़ा जाता है, हमारे इलाकों में मालिकी ही पढ़ ले। और मैं आपको कह चुका हूं कि इसमें एक हर्फ जायद है जिस पर 10 नेकियां मजीद मिलेगी। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दीन के दिन का। दीन तकरीबन 14 मानी है लफ्ज़ दीन की। बदला, मजबूरी, दुआ, ताअत, इबादत, हाल। बदले को भी दीन कहते हैं, मजबूरी को भी कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं, ताअत और इबादत को भी कहते हैं। हाल को भी दीन का लफ्ज हाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। मजीद कई मानी है, तकरीबन 14। यहां जो 2 मानी वो सूट करते हैं और मुनासिब है, तो वो इंसाफ और बदला, ये दोनों मानी दुरुस्त है। दीन का एक माना है इंसाफ, एक माना है बदला। तो अल्लाह ताला इंसाफ के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। सवाल दरपेश है कि क्या अल्लाह ताला यौम दुनिया का मालिक नहीं? तो इसका जवाब, जिस दर्स में हमने सूरतुल फातिहा को इख्तिसार के साथ अव्वल ता आखिर पढ़ा था, तो उस दर्स में जवाब हो चुका है कि यौम दीन, यौम दुनिया, अल्लाह ताला यौम दुनिया का मालिक भी है। और इसके लिए मैंने आपके सामने हवाले भी कुरान मुकद्दस से आपके सामने रख दिए थे। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सूरतुल बकरा की आखिरी रुकू जब शुरू होती है, आयत नंबर 283। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ ऊपर है और जो कुछ नीचे है, जो आसमानों में और जो जमीन में, अल्लाह ही के लिए है, दुनिया में भी। इसी तरह कुरान मुकद्दस में लहुल मुल्कु, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां अल्लाह ताला ने यौम दीन की तखसीस फरमा दी। इसमें हिकमत यह है और वजह यह है बुनियादी कि दुनिया में अगर हम देख लें तो जब अव्वलीन थे तो आखिरीन नहीं थे, आखिरीन थे तो अव्वलीन नहीं है। आज हम हैं तो सहाबा नहीं है, सहाबा के दौर में हम नहीं थे। इसी तरह जब सहाबे कराम थे तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम थे तो ना सहाबे कराम थे और ना हम थे, आप थे। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में नूह अलैहिस्सलाम नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई नबी नहीं था। ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा दिए गए थे, दीगर अंबिया वफात पा चुके थे। लेकिन क़यामत के दिन अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे और ये अव्वलीन आखिरीन सब नेक है, बद है, कोई भी है, मोमिन है, काफिर है, नबी है, गैर नबी है, वली है, शहीद है, सिद्दीकीन है, कोई भी है, ये सब जमा होंगे।
قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، سورۃ المؤمن آیت نمبر 14، پارہ نمبر 24، سورۃ المؤمن آیت نمبر 14. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی جواب تک نہیں دے سکے گا. اللہ تعالیٰ خود جواب عنایت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے جو واحد ہے، یکتا ہے اور قہار ہے، زوراور ہے، قہار زوراور ہے. دوسری بات یہ کہ دنیا میں اگرچہ مالک یوم دنیا بھی اللہ ہے، لیکن دنیا میں مجازی مالکان موجود ہوتے ہیں. حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. ہاں مجازی مالک کی بات کی جائے تو مثال کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس مائک کا مالک ہوں، میں اس اسٹینڈ کا مالک ہوں، لیکن حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے. قیامت کے دن مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی، کوئی مجازی ملکیت تک کا دعویٰ نہیں کر سکے گا. جو کچھ دنیا میں دیا گیا ہے وہ بھی ہم دنیا میں چھوڑ کر قیامت میں حاضر ہوں گے. سورۃ الانعام میں ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے خالی ہاتھ، جس طرح کہ تمہیں ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ آیت نمبر 94 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ چکے ہو. تو مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، انصاف کے دن کا، وہ بدلے کا دن ہے. سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الزلزال پارہ نمبر 30 آخری 2 آیات، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کہ ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اس کا بدلہ پا لے گا، اور جو ذرہ برابر بد عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی وہ پا لے گا. تو وہ بدلے کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے. اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں تو ظلم ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے پر لوگ ظلم کرتے ہیں. اس دن یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ظلم کے تمام راستے بند ہو چکے ہوں گے. وہ انصاف کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے. مالکی یوم الدین. الرحمن الرحیم، الحمدللہ دعوی توحید. الحمدللہ، الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. دلیل رب العالمین، دلیل الرحمن الرحیم، اور تیسری دلیل مالکی یوم الدین. دعوی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، الحمدللہ کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کتنے دلائل پیش کیے گئے؟ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی رحمان اور الرحیم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی ہستی ہے جو مالکی یوم الدین ہے. اس دن اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اچھا جی، رب العالمین اور الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کا رب، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اس میں مسئلہ خالقیت بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے مشہور صفت ہے خالقیت کی وہ سامنے آ جاتی ہے کہ وہ خالق ہے. اچھا، پیدا تو اللہ نے فرمایا، الحمدللہ میں یہ مسئلہ بیان ہو گیا، پیدا اللہ نے فرمایا، تو پرورش کرنے والا کون؟ رب العالمین. اچھا جی، یہ پرورش کرنے والا اللہ ہے، تو کیا اللہ کسی سے مجبور ہے؟ نہ جی نہ. الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی بندوں کو پالتا ہے اور پرورش کرتا ہے. الرحمن الرحیم، وہ کسی سے مجبور نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے. پیدا اللہ نے فرمایا، پرورش بھی اللہ نے کی، بڑا بھی اللہ نے کیا، لیکن الرحمن الرحیم، برکت ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایک بندہ ہے، پیدا اللہ نے فرمایا، اس کی پرورش اللہ نے کی، لیکن اس میں برکت ڈالنے والا، اس سے ایک اور انسان کو وجود میں لانے والا وہ اللہ ہی ہے. درخت ہے، پودا ہے، اسے پیدا اللہ نے فرمایا، اس پودے سے درخت اللہ نے بنایا، اس میں پھل پیدا فرمانے والا بھی
اللہ ہی ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایک روز واقع ہو کر رہی تھی، اس دن میں پوچھوں گا کہ کیا تم نے مسئلہ خالقیت، الوہیت، ربوبیت اور برکت، اس میں کوئی گڑبڑ تو تم نے نہیں کی تھی، توحید میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی، تمہارے عقیدے میں کوئی خرابی تو نہیں تھی، اور اس دن مجھ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم صفت رحمت ہے۔ یہ دو بنیادی غلط تصورات ہیں جو بڑی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی کبھار بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو دیکھتا ہے اور وہ اسی امید پر نیک عمل کی طرف وہ بڑھتا نہیں اور گناہوں سے رکتا نہیں کہ وہ رحمان رحیم نے، جیسا کہ ہمارا خیال ہے، جس طرح کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں۔ یعنی امید، رجا، طمع وہ حد سے بڑھ جاتی ہے، اور جو دوسری حد ہے، جو دوسرا غلط تصور ہے، غلط عقیدہ ہے، وہ یہ کہ بندہ صرف خوف کو ہی اپنے دل میں بسا لیتا ہے، کوئی طمع اور امید نہیں ہوتی، ویسے بھی گناہ گار ہوں، جنت تو جا نہیں سکتا، کوئی امید ہی نہیں، ویسے بھی جہنم میں جانا ہے، چلو مزید چند اور گناہ کر لیتے ہیں، ویسے بھی میں گناہ گار ہوں۔ جی، یہ دو بنیادی گمراہیاں ہیں۔ اللہ تعالی یہاں الرحمن الرحیم میں اگر ایک طرف رجا اور طمع پیدا فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ مالک یوم الدین میں خوف بھی پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور طمع کے بیچ و بیچ ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور طمع، خوف اور رجا کے بیچ و بیچ ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں طمع، مالک یوم الدین۔ قرآن مقدس میں اگر ہم دیکھ لیں، یہ ناامیدی کو جو کفر کہا گیا ہے وہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ دو مقامات ہیں قرآن مقدس میں ایسے، سورۃ یوسف میں پوتے کا قول ہے، پوتے کا قول، اور سورۃ الحجر میں دادا کا قول ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں سب سے پہلے سورۃ یوسف، پارہ نمبر 13، سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 87۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا سیدنا یعقوب، اور جو سورت سیدنا ابراہیم کے پڑپوتے کے نام سے ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام سے، تو وہ دیکھ لیں، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم عزت مند، ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ کریم کون تھا؟ یوسف۔ ابن الکریم، کریم کا بیٹا، یعقوب کا بیٹا، ابن الکریم اسحاق، ابن الکریم یا ابراہیم، تو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 87، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹوں چلے جاؤ مصر، فتحسسوا من یوسف، یوسف کو ڈھونڈو، واخیہ اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کے رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 56،
قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. قال ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ، اور میرے استاذ محترم، میرے پیر اور مرشد، انہیں ابراہیم بابا کہتے ہیں، ابراہیم بابا. تو ابراہیم بابا نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور رب کریم کے رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا، إِلَّا الضَّالُّونَ، مگر گمراہ لوگ. تو مایوسی اسے بھی دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم میں بندے کی طمع کو پیدا فرماتا ہے، اور مالک یوم الدین میں خوف بھی. جیسے لگام ہوتا ہے، گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے 2 لگام ہوتے ہیں، تو انسان کو قابو میں لانے کے لیے یہ 2 لگام ہیں، ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ تعالیٰ سے طمع رکھنا، اللہ کی رحمت. ایک شاعر فرماتے ہیں تو اگر واعظ شنیدی کہ او رحیم است. اب واسق اللہ صاحب بھی سن رہے ہیں، تو فارسی تو مجھے کچھ زیادہ نہیں آتی، ہاں کچھ اسے کہتے ہیں کہ ابجد جو ہوتے ہیں، کچھ سے واقف ہوں، تو وہ انشاءاللہ اصلاح فرمائیں گے درس کے بعد. تو اگر واعظ شنیدی کہ او رحیم است، بجا استو رحمان استو رحیم است، ولیکن غور کن در وصف قہار کہ دل دانا ازی غور دنیم است. تو اگر واعظ شنیدی کہ او رحیم است، بجا استو رحمان استو رحیم است. تم نے اگر کسی واعظ سے سنا ہے کہ اللہ رحیم ہے، بے شک اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. بالکل درست تم نے سنا ہے کسی نصیحت کرنے والے سے، واعظ سے. تو اگر واعظ شنیدی کہ او رحیم است، بجا است، بات درست ہے، رحمان است تو رحیم است. ولیکن غور کن در وصف قہار کہ دل دانا ازی غور دنیم است. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی صفت قہاریت میں بھی سوچو کہ یہ قہار بھی ہے. اللہ کی ایک صفت ہے القہار، کہ دل دانا ازی غور دنیم است، کہ دانا شخص کا دل جو ہوتا ہے وہ اسی سوچ کی وجہ سے دنیمس 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پختو قسم کو ازرے مات چیز ازرے ٹوٹی ٹوٹی چیز. تو اب ٹوٹی ٹوٹی تو حافظ سے سو آئی اردو کی ٹکڑا ہاں صحیح ہے. دست خوب گوند کی لفظ تاس پہلم کی رو یار ٹکڑا خمات ہم رات خجی. تو اس کا دل ریزہ ہو جاتا ہے کہ دل دانا ازی غور دنیمس، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں محاورے کی زبان میں کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کہ دل دانا ازی غور دنیمس. تو الرحمن الرحیم، عام مہربان، خاص مہربان، مالک یوم الدین، جو مالک ہے، جو واقدار ہے یوم الدین کا. اس دن اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. مسئلے شفاعت کی طرف آ جاتے ہیں. ٹائم سے اچھا مسئلے شفاعت کی جانب آ جاتے ہیں. شفاعت قرآن مقدس میں آپ بعض مقامات میں دیکھیں گے کہ قیامت کے احوال کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ سے کہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا. مجرم نفس کو لا تنفعها شفاعت، سورۃ البقرہ غالباً آیت نمبر 47 ہے، جی آیت نمبر 48، آیت نمبر 48 آپ دیکھ لیں، پارہ نمبر 1. لا يقبل منها شفاعت، مجرم سے شفاعت، مجرم کی طرف سے کسی مجرم کے لیے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. لا يقبل منها شفاعت. قرآن میں کئی دیگر مقامات بھی ہیں. کبھی ہوگا لا تنفعها شفاعت، اسے کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی. اور
بعض مقامات ایسے ہیں قرآن مقدس میں کہ اس سے شفاعت کا اثبات ہوتا ہے، بعض مقامات میں شفاعت کی نفی ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اور مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 253 نہیں 254 254 جو آیت الکرسی سے پہلی آیت کریمہ ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن شفاعت نہیں ہوگی۔ تو بعض آیات ایسی ہے جس سے شفاعت کی نفی ہوتی ہے، بعض آیات ایسی ہے جس سے شفاعت کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے پہلے شفاعت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے مسئلہ شفاعت کا ہر پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ شفاعت عربی میں ہے شفاعت، اردو میں ہے سفارش، اور پشتو میں ہم کہتے ہیں شفارس، یہ سین شین اپنا جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو شفاعت اور اردو میں سفارش اور پشتو میں شفارس، ناصر حافظ سے اچھا جی، یعنی ایک شخص ہے وہ دوسرے شخص کے لیے کسی تیسرے سے کچھ بات کرتا ہے کہ یار خیر دے، یہ چیز اسے دے دو، اس کی یہ بات منظور کرا دو، اس کی یہ درخواست قبول فرما دو، وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی دوسری کے لیے کچھ مانگنا، کچھ کہنا، کسی دوسرے شخص کے لیے کچھ مانگنا، اسی طرح کچھ کہنا، یہ کہلاتا ہے شفاعت، شفارس، سفارش۔ اب ایک ہے عالمی دنیا، مثال کے طور پر میں ہوں، زندہ ہوں، دوسرا شخص ہے وہ زندہ ہے۔ شفاعت اللہ کے لیے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کا خادم بنا دے، آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اہل قرآن بنا دے، یا ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ایک مؤمن ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اچھا میں سمجھا رہا ہوں، ایک مؤمن ہے وہ زندہ مؤمن کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے اللہ سے۔ ایک مؤمن ہے وہ زندہ مؤمن کے لیے شفاعت کر سکتا ہے کہ اللہ اسے فلاں چیز عنایت فرما دے، رزق عطا فرما، صحت عطا فرما، وغیرہ وغیرہ۔ مؤمن زندہ مؤمن کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ ایک مؤمن ہے، زندہ ہے، وہ زندہ کافر کے لیے بھی شفاعت کر سکتا ہے، اللہ سے سفارش کر سکتا ہے۔ ایک مومن زندہ کافر کے لیے، لیکن وہ زندہ کافر جو ضد اور عناد پر نہ اپنا ہو۔ اچھا جی، ایک مومن ہے وہ اس زندہ کافر کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا جس کے بارے میں اسے یہ اندازہ ہو جائے اور اسے اس کا دل یہ کہنے لگے کہ یہ اب دین کے لیے مسلسل رکاوٹ بن رہا ہے اور کافی عرصہ اس کے ساتھ محنت کی جا چکی ہے اور اسے اسلام کی دعوت، قرآن و سنت کی دعوت بھی دی جا چکی ہے اور یہ اب خوب سمجھ چکا ہے، لیکن یہ ضد عناد پر آیا ہے۔ تو ایک سٹیج آ جاتا ہے جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا، اس کا اندازہ اس شخص کو ہوتا ہے جو قرآن مقدس کا مبلغ ہو، جو قرآن کو کسی علاقے میں بیان کرنے والا ہو۔ تو وہ جو مخاطبین ہوتے ہیں، جو علاقے کے افراد ہوتے ہیں، ان سے متعلق اسے اس بات کا الہام، آپ سمجھ رہے اسے الہام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مومن ہے وہ زندہ مومن کے لیے دعا مانگ سکتا ہے، مومن ہے وہ زندہ کافر کے لیے دعا مانگ سکتا ہے۔ ایک مومن ہے تو وہ اس معین کافر کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا جو کہ ضد عناد پر آیا ہو، جانتے بوجھتے ہوئے وہ حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور وہ مسلسل اسلام اور مسلمانوں کو اپنی طعن و تشنیع کا نشان۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، گستاخانہ خاکے بناتا ہے، تو یہ تو ایمانی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس شخص کو دعا دی جائے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ ایسے موقع پر تو اسے بد دعا دینا یہ قرآن کا حکم ہوگا، اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ تو اب ایمانی غیرت بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ ایک عام کافر ہے، آپ اسے دعا دے رہے، لیکن ایک کفر کا سرخیل ہے، جو کفر کا گھوڑا ہے، اس کا شہ سوار ہے، جو قرآن و سنت پر لعن طعن کرتا ہے، جو مسلسل اہل حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور جنون کے حد تک مخالفت کر رہا ہو، تو اب ایسے شخص کو دعا، خواہ وہ زندہ کافر کیوں نہ ہو، اسے آپ دعا نہیں دے سکتے۔ سو شدہ دریشو، یہی تین صورتیں ہیں۔ ایک مومن زندہ ہے، دوسرے مومن کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے، زندہ مومن کے لیے۔ مومن زندہ ہے، زندہ کافر کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے۔ مومن زندہ ہے، اس زندہ کافر کے لیے وہ دعا نہیں کر سکتا جو کفر کا شاہ سوار ہو۔ اچھا جی، اب یہ مومن زندہ ہے، میت مومن کے لیے، مردہ مومن کے لیے وہ دعا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے جو زندہ ہیں یا اموات ہیں، اے اللہ انہیں آپ بخش دے۔ یا سورۃ الحشر میں اگر آپ دیکھ لیں، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10ویں آیت کریمہ ہے، سورۃ نمبر 59، سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مالفے میں کون کون حصہ دار ہوں گے؟ مہاجرین، انصار، اور وہ لوگ جاءوا من بعدهم جو صحابہ کرام کے بعد ایمان کے دائرے میں آ جائیں، یقولون اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں مغفرت فرما، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش جو کہ ہم سے پہلے ایمان پر گزر چکے ہیں دنیا سے۔ تو مومن میت کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن ایک کافر مر جائے، ہمارے سوشانت صاحب وفات ہو گئے تھے، تو ریسٹ اینڈ پیس کی جو ڈی پیز ہے وہ لگ چکی تھی۔ اگر نمک کیا کمی پاک رسے دے ریسٹ اینڈ پیس والا ساخ عمل کرے سمدہ ہوگا۔ اچھا جی، سوشانت شرما سنگھ، اچھا جی، تو ریسٹ اینڈ پیس، وہاں انسانی ضمیر اور ہمدردیاں ان کی جھاگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کافر تھا اور کھلم کھلا اسلام کی مخالفت بھی نہیں کر رہا تھا اسلام کی، اور بس کفر پر مر گیا، ٹھیک ہے، اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن ہمیں ایسے شخص کے لیے، غیر مسلم کے لیے جو مر جائے تو ہمیں ان کے لیے دعا مانگنے کی اجازت نہیں۔ وہ تو قرآن مقدس میں وارد ہے، سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11، سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11، آیت نمبر غالباً 110 ہے، 113۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہے، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرے، خواہ اس کی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس بات کے بعد کہ یہ صاف واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے۔ جب وہ اسلام
غیر مسلمان نہ ہو چکا ہو اور کفر کے دائرے میں ہو، اس میں وہ وفات پا جائے، تو یقینی طور پر جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایسے شخص کے لیے ہم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. پھر میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں، مومن ہے، زندہ ہے، اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے. کافر ہے، زندہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے. لیکن کافر ہے اور وہ کفر پر مصر ہے اور ضد عناد پر آ جائے تو پورا 1 مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو عامر کے جو افراد تھے انہیں صبح کی جو قنوت نازلہ ہے صبح کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا دی تھی. یہ تو ہمارے لوگ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. یہ صحیح بخاری کی روایت کا کیا کرو گے؟ وہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہمارے علاقے میں اسلام کی طلب بہت زیادہ ہے، کچھ افراد کی ہمیں ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 قراء صحابہ تھے، قاری اس زمانے میں اس شخص کو کہا جاتا تھا جو بہت بڑا عالم ہوتا تھا. یہ تو آج کا دور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نئے تہذیب کے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ ہماری نئی تہذیب ہے کہ یہاں قاری صاحب اس کو کہا جاتا ہے جو کہ حروف کے مخارج کو جانتا ہو کہ قاف، حا، قاف، فا یہ کس طرح کس انداز سے جیم ادا کی جائے گی، تو وہ بس قاری صاحب ہے. ورنہ قاری اس شخص کو کہا جاتا تھا جو کہ قرآن مقدس کا خوب عالم ہوتا تھا، معانی بھی جانتا تھا. بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء صحابہ ان کے ساتھ بھیج دیے. ان لوگوں نے راستے میں دھوکے سے ان صحابہ کرام کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، ورنہ صحابہ کو قتل ان کے ساتھ نہ بھیجتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 1 مہینہ ان پر بد دعا فرمائی. صبح کی نماز میں سے قنوت نازلہ کہتے ہیں. اچھا جی، تو یہ 3 باتیں ہو گئی. ایک کافر ہے، یہ تو 3 ہو گئی. ایک مومن فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے شفاعت کرنا جائز کیا بلکہ لازمی ہے. اور ایک کافر ہے وہ فوت ہو جائے، غیر مسلم ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر لعنت کی جائے وغیرہ وغیرہ نہیں، لیکن دعائے مغفرت اس کے لیے نہیں. آپ انسانی ہمدردی کے تحت تعزیت بھی کر سکتے ہیں، آپ جا بھی سکتے ہیں. آپ کے معاشرے میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہو، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، تسلی کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریسٹ اینڈ پیس لکھنا ضروری اور کہنا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آئیں گے قیامت کی طرف. قرآن مقدس میں بعض مقامات میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شفاعت کے ساتھ ساتھ استشفاء کا بھی کہنے، کسی سے شفاعت طلب کرنا. شفاعت تو یہ ہے کہ میں آپ کے لیے، حافظ محمد صاحب ہے، یہ راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعا کر کہ اللہ میرے اس بھائی کو یا جو بھی کہے تو ایسے قرآن و سنت کا خادم بنائے رکھ وغیرہ وغیرہ. یہ اب شفاعت ہے. لیکن اب میں ان سے کہوں کہ رو رما دپارا لگا دعا کا یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گا ایاک نستعین کے تحت کہ میرے لیے دعا کر. اگر میں ان سے درخواست کروں تو یہ استشفاء، کسی سے شفاعت کے لیے کہنا کہ میرے لیے شفاعت کر، میرے لیے دعا مانگ، استشفاء. تو اگر زندہ ہے، نیک ہے، بد ہے، گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، کوئی بھی ہے، اسے آپ کہتی رہیے، عادت بنائیے کہ میرے لیے دعا فرمائیے. کیونکہ گناہ کس شخص میں نہیں ہے، ہمیں سے کوئی معصوم نہیں ہے. تو ایک دوسرے سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے، کیا پتا کس کی دعا کب قبول ہو جائے. ایک اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے استشفاء. مثال کے طور پر کسی ولی کے قبر کے پاس، کسی نبی کے قبر کے پاس، کسی رسول کے قبر کے پاس یہ کہنا کہ جی میرے لیے شفاعت فرمائیے یا قیامت میں آپ میرے لیے شفاعت فرمائیے، تو یہ بدعت تو ہے ہی، بعض اعتبار سے یہ شرک کی طرف بھی
بات پہنچ رہی ہے۔ بدعت تو اس لحاظ سے ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گئے ہو کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے شفاعت فرمائیے، دعا فرمائیے وغیرہ۔ تو یہ تو ایک صریح بدعت ضلالہ ہے، اور بعض اعتبارات سے یہ شرک کی طرف بھی بات پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ایاک نستعین پر انشاءاللہ تعالی زیر بحث کے مضمون آئے گا۔ آتے ہیں قیامت کے دن شفاعت کی جانب۔ قیامت کے دن بعض مقامات میں قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، اور بعض مقامات پر قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ شفاعت ہوگی۔ سب سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی کو دیکھیں، وہاں سے ہمیں مزید روشنی ملتی ہے اسی مسئلے پر۔ من ذا الذی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی، آیت الاعظم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے گا؟ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں۔ جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں کسی کے لیے وہ شفاعت کر سکے، کوئی نہیں۔ تو وہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ شفاعت کے دو اقسام ہیں، ایک اللہ کی اجازت سے اور ایک اللہ کی اجازت کے بغیر۔ جہاں قرآن مقدس میں ارشاد ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، تو وہاں مراد کون سی شفاعت ہے؟ جی، قہری، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت قہریہ، جو اللہ کی اجازت کے بغیر، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا، وہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اللہ کی اجازت کے بعد شفاعت ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ شفاعت مذنبین کے لیے ہے، مشرکین کے لیے نہیں۔ کسی شخص کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، توحید میں کوئی کمی بیشی ہے، تو اس کے لیے تو بخشش کی کوئی امید اور کوئی چانس نہیں۔ جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 48، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116، تو ان دونوں مقامات 5ویں پارے میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ کسی صورت نہیں بخشتا، اس کے لیے دنیا میں توبہ کرنا ضروری ہوگی۔ بہرحال شرک کی تو معافی کی کوئی صورت نہیں، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی۔ شفاعت ہوگی موحد گناہگار کے لیے، گناہگار ہے لیکن موحد ہے۔ تو ایک بات یہ کہ شفاعت ہوگی کب؟ جب اللہ تعالی اجازت عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ شفاعت ہوگی کس کے لیے؟ موحد کے لیے، جسے اجازت ملے صرف وہی شفاعت کر سکے گا۔ یہ تیسری بات۔ شفاعت کب ہوگی؟ جب اللہ حکم کرے کہ اب شفاعت کا دور شروع ہو گیا، ایک۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ہوگی جو موحد ہو، اس کے لیے چانسز ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ شفاعت کر سکے گا جسے اجازت ملے، اور جتنے افراد کی اجازت ملے، 10 افراد ہے، 20 ہے، 50 ہے، 1000 ہے، 1,00,000 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ۔ تو یہ شفاعت ہوگی، قرآن بھی شفاعت فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی، اولیاء کرام بھی۔ تو یہ شفاعت ہوگی لیکن اذنی، اور یہ دنیا کی شفاعت کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے، اللہ کسی سے مجبور نہیں۔ کبھی کبھار تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے مجبور ہوتا ہے، کوئی افسر بالا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا درجہ سفارش کو اسے اس کا یہ فلاں کام کرا دو۔ اس کا دل اب چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے افسر کی شفاعت کو، جو ہوتا حکم ہی ہے لیکن سفارش کے انداز میں ہوتا ہے، تو وہ اسے ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھار کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں بھی یہ بندہ کچھ نہ کچھ اعتبار سے یہ مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں شفاعت ایسی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ 10 گناہگار جو فلاں فلاں ہے، انہیں میں بخش رہا ہوں، انہیں میں بخشوں گا ویسے بھی، لیکن دنیا میں یہ فلاں بندہ تھا میرا، اس نے توحید کا بیان کیا تھا، قرآن کا بیان کیا تھا، سنت کا بیان کیا تھا، شرکیات اور بدعات کا رد کیا تھا،
میرے دین کے لیے اس نے قربانیاں دی تھی، دنیا میں اذیتیں برداشت کی تھی، دنیا میں اسے وہ مقام نہیں ملا تھا جو اس کا حق تھا، لوگوں نے اسے وہ مقام نہیں دیا تھا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور اکرام سے نوازیں گے۔ انہیں عزت اور اکرام سے نوازنے کے لیے یہ بات ہوگی کہ چلو تم مجھے اتنے افراد کی شفاعت کر دو، میں تمہاری شفاعت قبول کر دوں گا۔ لیکن وہ کون ہوں گے؟ جو گناہ گار ہے لیکن موحد ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے، اللہ ہی خالق مالک اور رازق ہے، اللہ ہی الہ العالمین ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے موت اور حیات، اللہ ہی بارش برسانے والا ہے، اللہ ہی دعاؤں اور عبادت کے اور نظر و نیاز کے لائق ہے۔ یہ عقیدہ ہو، عقیدہ توحید ہو، ایمان کے لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو، تو اس کے لیے شفاعت ہوگی کب؟ جب اللہ اجازت دے۔ کون کرے گا؟ جس کو اجازت ملے، اور یہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی بلکہ یہ خوب اللہ کی اجازت کے بعد اللہ کی رضامندی سے۔ کس لیے؟ تاکہ ان لوگوں کو جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کو عزت اور تکریم سے اور اکرام سے نوازا جائے۔ تو یہ ہے مسئلہ شفاعت۔ تو قرآن مقدس میں یہ مسئلہ جا بجا سامنے آئے گا اگر آپ نے اس صورت و اساس القرآن کو، جو قرآن کی بنیاد ہے، اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ لکھ رہے ہیں اور آپ جو سیکھ لے اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے آپ کے لیے سمجھنا آسان رہے گا، ورنہ پھر اللہ ہی مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الوہیت کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا، الرحمن جو عام مہربان، خاص مہربان ہے۔ جی سبقت رحمتی غضبی، حدیث قدسی یاد آ گئی، سبقت رحمتی غضبی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی غضبی، میری جو رحمت ہے اس نے میرے غضب پر سبقت حاصل کی ہے، میرے زمانہ غضب نہ مخکشے میرے سبقت حاصل کی ہے۔ تو الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جواب حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ امید واثق ہے انشاءاللہ تعالی سمجھ چکے ہوں گے آپ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ، اس پر عمل اور بیان اور نافذ کرنے کی